اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے سورہ ملک، اس کی کریں گے آیت 1 سے 15۔ اس کی ٹرانسلیشن پہلے کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک، نہایت بابرکت ہے، الذی، وہ ذات، بیدہ، تین چیزیں ہیں، بیدہ، ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، اس کے یعنی کہ جس کے ہاتھ میں ہے، الملک، ملک کہتے ہیں بادشاہت کو، اور ہوا، وہ، اعلیٰ، بہت دفعہ کر چکے ہیں، اعلیٰ، اوپر، کلی، ہر، شیئن، چیز پر، قادر ہے، الذی، وہ جس نے، خلق کا مطلب پیدا کیا، الموت، موت کو، والحیات، اور زندگی کو، لیبلوکم، لام ہے شروع میں، اس کو علیحدہ کر دیں تو یبلو، پھر آگے کم آ گیا تو لام کا مطلب کیا ہوگا؟ تاکہ، یبلو کا مطلب آزمائش کرے، کس کی؟ کم ہے اینڈ پہ تو اس کا مطلب تمہاری، تاکہ آزمائش کرے تمہاری، ایکم، ایو کا مطلب ہے کون، کم، تم میں سے، احسن، بہت ہی اچھا، عملاً، عمل میں، اور ہوا، وہ، العزیز، زبردست، الغفور، بخشنے والا ہے، الذی، جس نے، خلق، پیدا کیا، ابھی ہم نے پڑھا ہے، سبع، سات، سماوات، آسمان، طباقہ، اوپر نیچے، تہ بر تہ جیسے ہوتے ہیں، ما، نہیں، ترا، تو دیکھے گا، فی، میں، خلقی، تخلیق، الرحمن، رحمان کی، من، کوئی، تفاوت، کوئی بھی خلل، یہ کوئی فرق، فرجعی، پس، کیونکہ فا ہے شروع میں، پس، ارجعی کا مطلب ہوتا ہے لوٹا دینا، پھیر دینا، البصر، نگاہ کو، حل، کیا، ترا، تو دیکھتا ہے، من، کچھ، فطور، کوئی شگاف یا کوئی سوراخ، کوئی دراڑ، ثم، پھر، ارجعی، لوٹاؤ، البصر، نگاہ کو، کرتین، دوبارہ، ینقلب، آ جائے گی، الیکا، طرف تیری، الیکا ہوگا طرف کا تیری، البصر، نگاہ، خاسئن، خسارے سے ہے، ذلیل ہو کر، اور ہوا، وہی، حسیر، تھکی ہوگی، وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق، لقد جب بھی آتا ہے تو اس کا اگر آپ ایک دفعہ یاد کر لیں نا تو آپ کو بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لام ہوگا البتہ، اور قد کا معنی تحقیق، البتہ، تحقیق، زینا، زینت دی، اردو میں زینت ہوتا ہے نا تو اسی طرح آپ دیکھیں زینت اور اینڈ پہ نون الف نہ ہے تو ہم نے، السماء، آسمان، الدنیا، دنیا کو، بمصابیح، بی ہے شروع میں جس کا معنی ہوگا ساتھ، چراغوں کے، مصباح ہم نے پڑھا تھا نا سورہ نور میں تو یہ وہی ورڈ ہے، ساتھ چراغوں کے، یہ جمع ہے یہاں پہ، وجعلناہا، یہ بھی دیکھیں آپ کتنے اس میں بنتے ہیں، وا کا مطلب ہو گیا اور، جعلناہا، جعل یعنی کہ ہم نے ان کو بنایا، اور ہم نے کہاں سے آ رہا ہے کیونکہ نون ہے نا درمیان میں، نون کے اوپر کھڑی الف ہے تو نہ، ہم نے، ہا، اس کو، رجومن، مارنے کا آلہ، ویسے یہ رجم جو ہوتا ہے نا پتھر سے ہے لیکن یہاں پہ یہ مارنے کا آلہ کیونکہ پتھر بھی مارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں نا، پھینکنے کے لیے، مارنے کے لیے، تو مارنے کا آلہ لکھ لیں یہاں پہ، للشیاطین، شیاطین کو، اور اعتدنا، اور تیار کیا، نہ ہے اینڈ پہ جس کا ہوگا ہم نے،
ہم لیے ان کے عذاب عذاب السعیر دہکتی آگ کا و اور للذین شروع میں لام زیر ہے تو کیا ہوگا لیے اور اللہ زینہ تو پتہ ہے لوگوں کے سو لیے ان لوگوں کے کفرو جنہوں نے کفر کیا یا انکار کیا بربہم اپنے رب کا عذاب ہے جہنم دوزخ کا وبئس اور کتنا برا ہے المصیر مصیر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لوٹنے کی جگہ یا ٹھکانہ اذا جب القو وہ ڈالے جائیں گے فی میں ہا اس سمعو سنیں گے وہ واو والی فین پہ ہے تو اس کا معنی ہوگا وہ اور یہ پلورل کے لیے ہے لہا اس میں شہیکن چیخنا چلانا شہیکن جو ہوتا ہے نا یہ جیسے گدھے کی آواز ہوتی ہے بیسکلی جو گدھے جیسے آواز نکالتے ہیں اور ہیا وہ تفور جوش مار رہی ہوگی فوارہ جیسے ہوتا ہے نا فوارہ بھی جوش مارتا ہے تو یہ بھی اس کا معنی جوش مارنا ہے تکادو قریب ہے تمیزو وہ پھٹ پڑے من سے الغیظ غیظ جو ہوتا ہے یہ غصے بہت شدید جو غصہ ہوتا ہے نا وہ کلما جب بھی القیا ڈالی جائے گی فیہا اس میں فوجن کوئی جماعت سألہم پوچھیں گے سألہ کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا ہم ان سے خزنتہا دروغے اس کے عالم کیا نہیں یأتکم آیا تھا کم تمہارے پاس نذیرن کوئی ڈرانے والا قالو وہ کہیں گے بلا بالکل یا ہاں یا بالکل قد ضرور جاءنا آیا تھا ہمارے پاس نذیرن ڈرانے والا فکذبنا پس جھٹلا دیا ہم نے فا ہے شروع میں پس کذب جھٹلانا اور نون الف اینڈ پہ تو ہم نے تو جھٹلا دیا ہم نے وَقُلْنَا اور کہا ہم نے ما نہیں نزلہ نازل کی اللہ نے من کوئی شیئن چیز ان انتم نہیں تم کیوں ہے ان کا مطلب یہاں پہ نہیں ان کا کیونکہ آگے دیکھیں اللہ آ رہا ہے ان نہیں انتم تم اللہ مگر فی میں دلالن گمراہی کبیرن بہت بڑی وقالو اور کہیں گے لو اگر کننا ہوتے ہم نسمعو سنتے او یا ناقلو سمجھتے عقل سے ہے سمجھنا ما نہیں کننا ہم ہوتے فی میں اصحاب بھی ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں والے السعیر دوزخ فاعترفوا پس شروع میں فا ہے تو اس کا مطلب ہوگا پس اور اردو میں ہم کہتے ہیں نا اعتراف کرنا کسی چیز کا تو یہ بالکل وہی ورڈ ہے اعتراف تو دیکھیں اعتراف کر لیں گے وہ واو الف ہے نا اینڈ پہ بذنبہم اپنے گناہوں کا فسحقاً پس دوری ہے لی اصحابی رہنے والوں کے لیے یا ساتھی رہنے والے جو اصحاب جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے وہی لفظ ہے یہ بھی السعیر دوزخ کے انا بے شک الذین وہ لوگ جو یخشون ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے بالغیبی بن دیکھے یا غیب میں لہم لیے ان کے مغفرت یا بخشش ہے اور اجر ہے کبیر عظیم یا بہت بڑا وَأَسِرُّوا اور اسرار سے ہے چھپانا جس کا معنی ہوتا ہے اور چھپاؤ تم قولکم بات اپنی اوی جہرو یا ظاہر کرو جہر جو ہوتا ہے نا یہ وہ نمازیں بھی ہوتی ہیں نا جن میں ہم اونچا پڑھتے ہیں جی مطلب آو کا مطلب جو ہوگا نا وہ ہوگا اوی جو ہے بیسکلی اس کا مطلب ہوگا یا اور جہرو جو ہے وہ ظاہر کرو
بھی اسے، انہو بے شک وہ، علیم جانتا ہے، بذاتی جو ہے یہاں پہ ہوگا جیسے والی، الصدور سینے، یعنی کہ سینے والی باتوں کو، سینے کی جو چیزیں ہیں ان کو وہ جاننے والا ہے۔ الا کیا نہیں، یعلم وہ جانے گا، من جس نے، خلق پیدا کیا، اور ہوا وہی، اللطیف باریک بین، الخبیر بہت بڑا باخبر، بہت زیادہ جاننے والا۔ ہوا وہی ہے، الذی جس نے، جعل کیا، لکم لیے تمہارے، الارض زمین کو، ذلولاً نرم یا مسخر، فمشو پس چلو تم، فی میں، مناکبہا اس کے راستوں میں، وکلو اور کھاؤ، من سے، رزق ہی اس کے رزق سے، اور الیہ اسی کی طرف، النشور زندہ ہو کر جانا ہے۔ چلو اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھتے ہیں یہ سورہ، اس میں آپ دیکھیں کہ سورہ ملک جو ہے اس کا ایک اور نام بھی ہے، اس کو کہتے ہیں المنجیہ۔ المنجیہ کا مطلب ہوتا ہے نجات دینے والی، یہ دوسرا نام ہے اس کا۔ ایک اس کا نام ہے ملک، دوسرا نام ہے المنجیہ، تھرڈ اس کا نیم ہے تبارک الذی بیدہ الملک، اور ایک نمبر 4 اس کا تبارک۔ یہ چاروں نام جو ہیں وہ اس سورہ کے ہیں۔ المنجیہ، ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، نمبر 4 تبارک۔ دیکھتے ہیں تھوڑا سا کہ یہ سورہ جو ہے کیوں ہمارے لیے حکم دیا گیا کہ ہم اس کو ہر رات سونے سے پہلے پڑھیں، یعنی کہ کوئی تو ایسی خاص بات ہوگی اس سورہ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں یہ بتایا کہ ہر رات وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے جب تک وہ یہ سورہ نہیں پڑھ لیتے تھے۔ کیا خاص بات ہے اس سورہ کے اندر؟ تو بیسیکلی یہ سورہ جو ہے اس میں اگر انسان سمجھ کے پڑھے تو ہم دیکھیں کہ اس میں اللہ کی پہچان ہے، اور جب تک آپ کو اللہ کی پہچان نہیں ہوتی تو آپ کے اللہ سے لو پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کی محبت اس کے دل میں ہر چیز سے اوپر نہ ہو۔ اور ہم کیسے اللہ کی محبت اپنے اندر ڈال سکتے ہیں جب کہ ہمیں اللہ کے پتہ ہی نہیں کچھ بھی؟ اگر ہم اللہ کو ہی نہیں پہچانتے، ہم اللہ کو نہیں جانتے، ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ مجھے اس رب کی پہچان ہے؟ ہم باہر اس کی عام چھوٹی سی ایک مثال لے لیں کہ اگر ہم باہر کسی کو ملتے ہیں، ہم کیسے ایک دم سے بندے سے لو کسی سے کرنے لگ جاتے ہیں؟ جیسے ہمیں دوستیں مل جاتی ہیں، کبھی ہم کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں تو کوئی بندی اگر ہمیں اچھی لگتی ہے تو اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے، آپ کو اس کی کوئی بات کرنے کا سٹائل اچھا لگتا ہے، پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ مجھے یہ بندی اچھی لگی، میں اس سے اپنی بات چیت کروں، پھر آپ کا دل چاہے گا کہ میں اس کے بارے میں اور جانوں، دیکھوں کہ یہ بندی کے جتنا آپ اس کو جانتے جائیں گے آپ کے دل میں لو بڑھتا جائے گا، پھر آپ کوشش کریں گے کہ میں دیکھوں کہ اس کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے۔ یا آپ کے اپنے ہسبینڈ کا لے لیں، جب ہماری نئی نئی شادی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں آپ کتنی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے ہسبینڈ کی پتہ چلیں چیزیں، وہ کیا کھاتے ہیں، کیا ان کو نہیں پسند، کون سے کلر پسند ہے، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم وہی چیزیں پہننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کلر پہننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کھانا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جب آپ کو پہچان ہو جاتی ہے اور آپ کے دل میں تھوڑا سا اللہ کا محبت آتی، پھر آپ کا دل کرتا ہے میں اور اللہ کے بارے میں جانوں، وہ اللہ کون ہے، وہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ سوچیں کبھی اس بات کو کہ مجھے پیدا کرنے والا کون ہے، اور جو اس کے احکامات ہمارے لیے آئے ہیں وہ اسی لیے آئے ہیں کہ دیکھیں اس میں ہماری ہی بہتری، ہمارے فائدے ہیں اس میں۔ تو یہ سورہ بیسکلی جو ہے یہ زیادہ تر ہمیں جو یہ بتا رہی ہے اس میں اللہ کی پہچان ہے، اس لیے اس کا سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری۔ تھوڑی سی اس کی فضیلت پہ بات کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ حدیث ہیں جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سورہ کیوں امپورٹنٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک سورہ ایسی ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اس کو بخش دیا گیا، اور وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔
فضیلت میں ہم بات کر رہے تھے، تو اس کی نمبر 2 جو فضیلت ہے وہ دیکھیں کہ یہ عذاب قبر سے بچانے والی سورہ ہے۔ اسی سے ہمیں یہ کنفرمیشن ہو جاتی کہ قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب نہیں ہے، تو یہ سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ پھر نمبر 3 اس کی جو ہے کہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے مختلف اعضاء کو قبر میں عذاب نہیں ہوتا۔ نمبر 4 یہ سورہ اپنے نمبر 2 اس کا کہ عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ نمبر 3 اس کے پڑھنے کی وجہ سے مختلف اعضاء کو قبر میں عذاب نہیں ہوتا۔ نمبر 4 اپنے پڑھنے والے کو جھگڑا کر کے جنت میں داخل کراتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ نمبر 5 کے بعد اگلی جو ہے نمبر 5 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں ایک سورہ ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اس جنت میں داخل کرا دے گی، اور وہ سورہ تبارک ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو پہلے بھی جو حدیث بتائی تھی وہ بھی اسی طرح کی تھی۔ اب اس میں کیا فرق ہے کہ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کا نام لیا تھا تبارک الذی بیدہ الملک، اور یہ جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ سورہ تبارک ہے، یعنی کہ دونوں پھر ہمیں پتہ چلے کہ نام ہے اس کے۔ نمبر 6 پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کی کتاب میں ایک سورہ ایسی ہے جس کی صرف 30 آیات ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے بارے میں سفارش کرے گی، پس اسے آگ سے نکالا جائے گا اور جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ نمبر 7 اس کی تلاوت کرنا بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ نمبر 8 عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں بے شک یہ اللہ کی کتاب کی ایسی سورہ ہے جس نے ایک رات میں اسے پڑھا اس نے بہت زیادہ کیا اور بہت اچھا کیا۔ نمبر 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھے بغیر سوتے نہیں تھے، ایک سورہ ملک اور ایک سورہ السجدہ، یہ 2 پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 10 سونے سے پہلے کا وقت جو ہے وہ بیسٹ ہے اس کو پڑھنے کا۔ تو سونے سے پہلے سے مطلب یعنی کہ یہ آپ کے جو بیڈ پہ جب آپ جاتے ہیں نا، یہ ان اذکار میں سے ہے۔ اب آپ اس کو ایسے بھی نہیں کہ جیسے آپ کہنے کچھ لوگ کہتے ہیں پھر ہم عشاء کی نماز میں پڑھ لیتے ہیں تو وہ رات کے ہی ہو گئے۔ جب سونے کے اذکار کا مطلب وہ چیزیں جو آپ اپنے بیڈ پہ جاتے ہیں اور اس وقت پڑھتے ہیں، تو بیڈ پہ لیٹتے وقت پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے چیک لسٹ آپ کی کہ سورہ ملک پڑھنی، سورہ سجدہ پڑھنی ہے، اس کے علاوہ پھر ہمارے کل ہو جاتے ہیں، 4 کل ہم نے پڑھنے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، تو یہ چیزیں پھر آپ کو پتہ ہو کہ یہ کام میں نے بیڈ پہ کرنے ہیں۔ اب اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت دیکھتے ہیں، تبارک الذی۔ اب اس کا جو پہلا ہی لفظ ہے آپ دیکھیں اس سے اردو کا کیا لفظ ہمیں پتہ چلتا ہے، برکت۔ تبارک یعنی کہ برکت، نہایت ہی بزرگ، الذی وہ جو بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ تبارک کا معنی ذرا دیکھ لیں تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں زیادہ ہونا، باقی رہنا، کثرت کسی چیز کی، بلند ہونا، جم جانا، ثابت ہو جانا، ہر درجے کی کثرت، بہت زیادہ کثرت چیزوں میں۔ اور یہ جو ہے نا تبارک بیسکلی مبالغے کا صیغہ ہے۔ مبالغہ جو ہوتا ہے یعنی کہ بہت زیادہ ایگزیجریشن ہے اس میں۔ ایک تو ہوتی ہے نا کہ ایک ایبنڈنس، ایک ہوتا ہے کہ ایکسٹریم بہت زیادہ کثرت، وہ ہے۔ اور اس میں رفت بھی آتا ہے، عظمت بھی آتی ہے، فراوانی بھی آتی ہے، دوام کا مطلب ہوتا ہے ہمیشگی، اور اس کا رہنا ہمیشہ کے لیے، یعنی کہ وہ برکت اللہ تعالیٰ ایسی کوئی برکت ہو کہ جو ہمیشہ کے لیے رہے۔ اور یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ تبارک جو ہے بیسکلی ایک تو یہ سارے معنی جو ہو گئے، پھر کون ہے، اللہ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو بہت بابرکت ہے، اور چونکہ وہ خود برکت والا ہے تو اس نے دنیا میں برکت ڈالی چیزوں میں۔ اب ہم کہتے ہیں نا، کبھی ہم کہتے ہیں رزق میں برکت کی دعا مانگتے ہیں،
اللہ تعالیٰ اولاد میں برکت دے، اللہ رزق میں برکت دے، آپ کی صحت میں، آپ کے اعمال میں اللہ تعالیٰ برکت دے۔ تو برکت کبھی کسی نے ایکسپیرینس کی ہے کہ کیا ہوتی ہے؟ اگر کبھی آپ کے کھانے میں برکت پڑ جائے، آپ کے پیسے میں برکت پڑ جائے، آپ دیکھیں تھوڑا سا کھانا آپ کا بنتا ہے اور کتنے سارے لوگ اس کو کھا لیتے ہیں، جبکہ آپ کو دیکھنے میں لگتا نہیں تھا کہ یہ اتنے سارے لوگ کھا لیں گے، کہ وہ برکت اللہ کی طرف سے پڑ جاتی ہے۔ اور پھر آپ کے پاس پیسے میں برکت جب پڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا تھوڑا پیسہ آپ کی ضروریات کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جو دیکھنے میں آپ کو لگ نہیں رہا ہوتا کہ ہوگا۔ پھر دوسری یہ کہ نہ صرف کافی ہو جاتا ہے بلکہ آپ کے پاس بچ بھی جاتا ہے۔ دوسری چیز ایک برکت کیا ہوتی ہے کہ آپ یہ بھی اس میں دیکھ لیں کہ ضروری نہیں کہ ہر وقت پھر وہ پیسہ ہی آپ کے لیے ہوگا۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ عام حالت میں آپ کے لیے ہو سکتا ہے کوئی نقصان ہو نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بڑے نقصان سے بچا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا وہ پیسہ سیو ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر فرض کریں گاڑی کہیں ٹھک جائے، کہیں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی آپ کی گاڑی میں آ کے مار دے تو نقصان ہو گیا، بیٹھے بیٹھے گھر میں کوئی اپلائنسز آپ کی جو ہیں ان میں سے کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، کوئی برتن ٹوٹ جاتا ہے، نقصان ہو گیا، اب آپ کو ریپلیس کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کو اس نقصان سے بچا لیں، تو وہ آپ کا جو پیسہ ادھر لگنا تھا اب وہ پیسہ آپ کے جیب میں آ گیا۔ تو یہ برکت کے معنی ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں، لیکن جو اس میں یہاں پہ ہم نے جو دیکھنے والی بات ہے کہ یہ برکت آ کہاں سے رہی ہے۔ ہماری چیزوں میں جو برکتیں یہ ساری کہ اللہ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ ہے جو برکت چیزوں میں ڈالتے ہیں۔ اور اگر ہم کسی چیز میں برکت چاہتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، کیسے اس چیز میں برکت پیدا کر سکتے ہیں؟ شکر ادا کرنے سے آپ کی نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ آپ ہر کام کی شروع میں بسم اللہ پڑھنے شروع کر دیں۔ اللہ کے نام سے جب آپ کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو اس چیز کے اندر برکت پڑ جاتی ہے۔ کوئی بھی کھانا کھانے سے پہلے، کھانا بناتے وقت، سرو کرتے وقت آپ بسم اللہ پڑھ لیں، وہ آپ کے تھوڑا سا کھانا سارے لوگوں کے لیے انف ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا نام ہی برکت والا ہے، اللہ کی ذات برکت والی، اللہ کا نام برکت والا ہے۔ اور وہ بے انتہا بزرگ اور عظیم ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے اپنی ذات اور صفات اور افعال میں اپنے سوا ہر ایک سے بالا تر ہے۔ بے حد و حساب بھلائیوں کا فیضان جو ہے وہ اللہ کی ذات سے ہو رہا ہے، اور اس کے کمالات جو ہیں وہ لا زوال ہیں، کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں اللہ کے۔ اب آگے ورڈ آتا ہے ملک۔ ملک جو ہے وہ کہتے ہیں بادشاہت کو۔ اب دیکھیں کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کے پاس اقتدار ہوتا ہے کسی چیز کا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس، آپ کسی کے مالک ہیں تو وہ چیز پہ آپ قدرت بھی رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ کی کوئی چیز آپ کے پوسیشن میں ہے تو لیکن وہ آپ کے کہنے کار میں بھی ہوگی، ضروری نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے، پھر اللہ قدرت بھی رکھتا ہے، یعنی کہ اللہ جس کے ساتھ جو چاہے وہ کر لے۔ وہ چاہے تو ہمارا اسی وقت بیٹھے بیٹھے سانس بند ہو جائے، وہ چاہے تو ہم ایک دم سے بیٹھے بیٹھے فالج ہو جائیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا باس ہے، اور اللہ ہمارے اوپر کاموں کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ وہ جو چاہے کرے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا کچھ بھی کرنے سے، یعنی کہ اس کے پاس اختیار بھی ہے۔ ہم کئی دفعہ ہمارے ہاتھ میں چیز تو ہوتی ہے لیکن ہمارا اختیار نہیں ہوتا۔ اب آپ یہ مثال لے لیں، جیسے دیکھیں کہ ہمارے بچے ہیں، اب ایک طرح سے ہم باس تو نہیں ہیں ان کے، لیکن ایٹ لیسٹ ہمارے انڈر وہ کیئر ہیں، تو ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم ان کے اس وقت ہم ان کے اوپر ہیں۔ اور لیکن آپ کا کتنا اختیار ہے بچوں کے اوپر؟ آپ ہر وقت ان کو نمازوں کا کہتے رہتے ہیں، پھر بھی جب بچے بڑے ہوتے ہیں آپ وہ اپنی مرضی سے، مرضی ہوگی پڑھیں گے، آپ ان کو کچھ کر نہیں سکتے۔ اب ان کا آپ نے پیٹس رکھے ہوئے، آپ ان کے باس ہیں پیٹس کے، اب میں نے رکھا ہے، آپ نے رکھا ہے، ہم سب نے، اگر ہمارے پاس جو بھی پیٹس ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم ان کے مالک ہیں، لیکن کیا آپ اس پیٹ کو اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں؟ آپ اپنی مرضی پہ کر سکتے ہیں؟ سوائے ڈاگز ایک ایسے ہیں یا کچھ جانور جن کو آپ سدھار لیتے ہیں، ہر جانور کو سدھار نہیں سکتے۔ تو یہ ایک مطلب یہ کہ چیز آپ کے انڈر کنٹرول ہے، آپ اس کے باس ضرور ہیں لیکن آپ کا اختیار نہیں ہے اس پہ کوئی بھی۔ اب جانوروں کی مرضی ہے، وہ آئیں یا نہ، آپ کیا کر لیں گے؟ لیکن اللہ ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس کا جو مالک بھی ہے اور وہ قدرت بھی رکھتا ہے اور وہ ہر چیز کا اختیار بھی رکھتا ہے۔
یعنی کہ وہ جو کچھ بھی چاہے کر سکتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. یعنی کہ کوئی وہ کام کرنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی کرنے سے. الذی خلق الموت والحیات. اب یہاں دیکھیں کہ وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے موت کو اور حیات کو. حیات کا مطلب زندگی کو. تو اب ہمیں یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یعنی کہ موت جو ہے وہ بھی پیدا کی گئی ہے، زندگی بھی پیدا کی گئی، موت بھی پیدا کی گئی. اب اسی طرح ایک سورہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان موت کو بھی پکارے گا، جب اپنے سامنے دیکھے گا نا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب ایک کو نہیں بہت ساری موتوں کو پکارو. اور پھر قیامت کے دن آپ کو پتہ ہے کہ موت جو ہوگی مینڈے کی صورت میں لائی جائے گی سب لوگوں کے سامنے. مینڈے کی صورت میں موت کو لایا جائے گا اور لوگوں کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا. اسے کیا دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ یہ دیکھو اب اس کے بعد کوئی موت نہیں ہوگی. انسان دنیا میں جب ہوتا ہے تو کبھی کبھی آپ حالات سے بہت تنگ آ جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں نا کبھی منہ سے نکل جاتا ہے کہ اس سے تو موت ہی بہتر. اللہ نہ کرے کبھی کسی کے منہ سے ایسے نکلے، لیکن بعض اوقات دیکھیں لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے حالات میں اب نہیں چل سکتے. ان کو لگتا ہے کہ بس دس از اینڈ، کوئی چینج نہیں ہوگا، کوئی راستہ نہیں میرے لیے. تو یہ جو موت ہے یہ بھی دیکھیں کہ اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. تو جب انسان جب سوسائڈ کرتا ہے تو کیا سوچ کے کر رہا ہوتا ہے کہ میں ایک دفعہ مر جاؤں گا، میری جان چھوٹ جائے گی ساری چیزوں سے. لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں پہ تو چھوٹ جائے گی، آگے کا حساب شروع ہو جانا ہے پھر. تو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو، آنے والی نسلوں ساروں کو، ہمارے جاننے والوں کو اللہ تعالیٰ سب کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اوپر ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے پاس بادشاہت ہے. تو یہاں پہ اب دیکھیں کہ اللہ ہی ہے جس نے موت کو پیدا کیا ہے اور اللہ نے زندگی کو پیدا کیا. کیا مقصد؟ اب سوچیں، تھوڑا سا میں چاہتی ہوں آپ لوگ فوکس کریں کہ اللہ نے موت اور زندگی کو کیوں پیدا کیا. اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود ہی دے رہے ہیں. آگے کہہ رہے ہیں لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں. اگر دیکھیں انسان ہمیشہ زندہ ہی رہتا، مرنے کا اسے ڈر ہی نہ ہوتا، ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد اگلی زندگی شروع ہونی ہے، تو ہمارے اعمال میں کیا فرق ہوتا. اللہ نے انسان کو زندگی دی اور موت دی. یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے کہ ہمارا ٹیسٹ کا پرچہ ہاتھ میں، ہم سب کے ہاتھ میں اس وقت اپنا اپنا پیپر ہے. ہم جو دن میں ڈیلی کام کرتے ہیں نا وہ ہم انٹری کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لکھی جا رہے ہیں. جو ہم نے اچھے اعمال کیے، برے کیے، وہ ہم اپنا پرچہ خود فل کر رہے ہیں. جیسے ہی ہمارا وقت آئے گا وہ پرچہ ہم سے اسی وقت لے لیا جائے گا. پھر اس کے بعد آپ کوئی چینجز نہیں لا سکتے. پھر آپ کے بعد جو قبر میں ٹائم ہوگا ہمارے لیے وہ ٹائم ہوگا کہ جب بچہ اپنا پرچہ سبمٹ کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد رزلٹ کا ویٹ کر رہے تھے نا کہ رزلٹ کب آئے گا. پاکستان میں ہوتا تھا نا ایسے ہی کہ پھر آپ کو ہوتا تھا 2 مہینے بعد رزلٹ آؤٹ ہوگا، 3 مہینے بعد ہوگا. تو وہ 3 مہینے تک آپ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے تھے. تو جب قبر کا ٹائم ہوتا ہے وہ انسان کا وہ ویٹنگ پیریڈ ہوتا ہے جس میں وہ اپنے رزلٹ کا ویٹ کرتا ہے. پھر جیسے ہی قیامت کا دن آئے گا تو وہ پرچہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کا رزلٹ آ جائے گا. اس وقت انسان کو پتہ چلے گا کہ جو میں دنیا میں پرچہ فل کر کے آیا ہوں تو میرا آگے اب اس کی بیس پہ کہ کیا میں نے کدھر جانا ہے، جنت میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے. تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں پیدا کیا ہم سب کو، اس لیے تاکہ آزمانے کے لیے. اور کی زندگی ہے اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ انسان کی جو اینڈنگ پیریڈ ہے زندگی کا، جو آپ کے مرنے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے نا، وہ بتاتا ہے کہ آپ کی قبر کی لائف کیسی ہوگی. یعنی کہ آپ کی قبر کی لائف ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کا خاتمہ کیسے ہوا ہے. اگر کسی بندے کا خاتمہ اچھے حال میں ہوا ہے، یعنی کہ اس طرح سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ جیسے ہم نے پوری زندگی اچھے اعمال کیے، آپ نیکیوں میں بڑھتے رہے، لیکن آخری وقت میں شیطان نے آپ کے دماغ میں ایسا کوئی ڈال دیا یا کوئی ایسی آزمائش آ گئی آپ پہ کہ جس سے آپ کا دماغ پھر گیا،
بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں میں کہ ان پہ آزمائش ایسی آتی ہے کہ وہ ایک دم سے الٹ جاتے ہیں، وہ اللہ سے باغی ہو جاتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اور ڈفرینٹ طرح سے یہ کہ پھر آپ کہاں اتنے دین میں تھے اور کہاں اب آ کے بالکل ایک دم سے یا شیطان نے آپ کو شک و شبہات میں ڈال دیا اللہ کے بارے میں، تو اب آپ ڈاؤٹڈ ہو گئے۔ اب اسی حالت میں اگر ڈیتھ ہو گئی کسی کی تو آپ دیکھیں کہ اینڈنگ جو تھی یہ تھی نا، اس کا بگننگ بہت اچھی تھی، لیکن اب جو اینڈنگ جس حال میں اس کی ہوئی اسی کے اوپر اس کی قبر کی زندگی ڈیپینڈ کرے گی اب۔ تو آخر بہت امپورٹنٹ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا حسن الخاتمہ کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا آخر اچھا کر دے، کیونکہ اسی کے اوپر اکارڈنگ ٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا جو قبر کا معاملہ ہے اس پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ تو اور جس کا قبر میں اچھا معاملہ ہو گیا تو پھر اس کا قیامت میں اچھا معاملہ ہوگا۔ تو اگر کسی کا قبر میں برا معاملہ ہو گیا تو آگے کا انڈرسٹوڈ ہے کہ آگے اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ یہ والی دیکھیں۔ اب تھوڑی تھوڑی ایک ایک آیت کو بھی لے کے اگر سوچیں کہ کیوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس میں تو آنکھیں کھول دینے والی چیزیں ہیں کہ اللہ کو اگر آپ ایوری نائٹ یہ بات سوچ کے ذہن میں پڑھ رہے ہیں یہ سورہ، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ نے اس لیے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ اللہ میرا حساب لے، اللہ مجھے آزما سکے، تو ایوری ڈے از اے ایگزام۔ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائیں گے، اسی لیے اللہ نے زندگی موت پیدا کی ہے، ایک ٹائم مقرر کر دیا ہر بندے کا، کہ اب ہمیں نہیں پتہ وہ کتنا ٹائم ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ ہر بندے کا۔ اب ہم دیکھیں یہاں پہ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہمارا ہر ایک کا ٹائم ڈیفرنٹ ہے، ہمارے پاس اپنے اپنے بینک اکاؤنٹ ہیں جس میں ہماری ایجز ڈلی ہوئی ہیں، ہم سب کی عمر فرق ہے، ایوری ڈے جو ہم گزارتے ہیں وہ ہمارا اس اکاؤنٹ سے ایک ایک دن ہم کم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جب کبھی یہ بات اگر آپ سوچنا شروع کر دیں، انسان کو ڈر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ شیطان ہمارے دل میں نا وہ آگے کی امیدیں لگا دیتا ہے، دنیا کی محبت، کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ میں ڈے بائی ڈے اپنی موت کے قریب ہوتی جا رہی ہوں، اب جو بھی ایفرٹس مجھے کرنے انہی بقیہ بچے جو ٹائم رہ گیا نا اسی میں کرنے، کیونکہ جو گزار آئے ہیں اس میں پتہ نہیں اس وقت ہم نے قرآن پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، کتنے کام ہم نے ایسے کیے ہیں جو ہم نے پھر شو آف کر کے اڑا دیے کہ ہم نے کیا نیکی کا کام، لیکن کسی کو بتا دیا گیا، آپ کا اجر ہی ختم ہو گیا، کتنی چیزیں ضائع کر دی ہوں گی ایسے کر کے ہم نے۔ تو یہ کہ اب سمجھ آ گئی، آگے کی لائف بہتر بنا لیں، چاہے وہ 1 دن ہے، چاہے 10 دن ہے، چاہے سال ہے، 10 سال ہے، وی ڈونٹ نو، لیکن اس کو، اور اسی لیے سونے سے پہلے اس سورہ کو اب جب ہم نے ترجمہ یاد کر لیں گے نا تو ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہوگا کہ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ اچھا، اب ہم نے دیکھا کہ بات ہم کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا، اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب کس چیز سے آزمانا ہے؟ کہ ایکم احسن عملا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آزمائیں گے کہ کون بندہ ہے جو احسن عمل کرتا ہے۔ اب احسن عمل جو ہوتے ہیں وہ کون سے عمل ہوتے ہیں؟ یہ وہ عمل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ سب سے پہلے کہ کون سے انسان نے کتنا اچھا عمل لے کر آئے ہیں، تو یہ وہ ہے جو اللہ کی نظر میں اچھا ہو۔ ہم تو دنیا میں آپ دیکھیں اچھا کہتے ہیں نا کہ جس کو لوگ اچھا کہہ رہے ہیں، یا ہماری نظر میں اچھے کا کرائٹیریا ڈیفرنٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو ہمیں جس چیز کا کرنا ہے فوکس وہ یہ کہ اللہ کی نظر میں جو چیز اچھی ہے، اللہ کی نظر میں جو عمل اچھا ہے وہ ہے احسن عمل۔ اور احسن عمل میں کیا آ جاتا ہے؟ آپ کی نیت خالص ہو۔ دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو کام کر رہے ہیں خالص نیت سے کریں، خالص اللہ کے لیے کریں، اس میں اخلاص بھی ہونا چاہیے کہ میں ایک پیورٹی ہو، سنسیئرٹی ہو کہ میں اس کو کر رہی ہوں، کس لیے کر رہی ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اور میری ذہن میں کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ میرے دنیا میں مجھے فیم چاہیے، لوگوں کی نظر میں اونچی ہو جاؤں، میں نے کرنا ہے تاکہ میں اپنے رب کی نظر میں اونچی ہو جاؤں۔ اور اس میں کیا چیز آتی ہے؟ احسن عمل میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز آتی ہے کہ جو اعمال آپ کر رہے ہیں وہ جیسے اللہ نے بتائے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ اور سنت کے مطابق ہوں، قرآن اور سنت کے مطابق وہ عمل کر رہے ہوں۔ اگر آپ کے اعمال سنت سے ثابت نہیں ہوتے تو وہ پھر آپ کے احسن عمل نہیں ہوگا۔ اب اس میں بہت سی چیزیں جو ہم لوگوں نے خود سے کریٹ کر لی ہوئی ہیں، ہم خود سے
ایڈیشن کر لیے ہیں، بدعت بھی آ جاتی ہے اس میں، اور کچھ کام جو ہیں وہ ویسے ہی غلط ہیں. جیسے آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں وہ قرآن خوانی وغیرہ بھی کراتے ہیں، چالیسواں وغیرہ یہ چیزیں کراتے ہیں. یہ چیزیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی نہیں پتہ. ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو 40 دن بعد کچھ کیا تھا صحابہ کرام نے؟ ان کے جو فوت ہونے کے کچھ دن بعد وہ جو ایک اور چیز بھی لوگ کرتے ہوتے ہیں، ہاں، لیکن کوئی چیز نہیں. کیا صحابہ کرام بیٹھ کے تھے سب اکٹھے ہو کے قرآن پڑھنا شروع ہو گئے تھے کہ ان کی فوت ہو گئے تو ہم یہ کریں؟ یا جب کسی صحابی کی ڈیتھ ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کام نہیں کیے. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے کام احسن عمل ہوں تو وی ہیو ٹو میک شیور کہ جو کام کریں یہ ہمیں سنت سے ثابت ہو کہیں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اگر ہم وہی عمل سارے کر لیں جو انہوں نے کیے ہیں، دیٹس انف. ہمیں اس میں وظیفوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. 40 دن کے چلے کاٹنے یہ کرنا کہ آپ کو ان کی نہیں، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ اتنی محنت یہاں کر کے جہاں اوپر وہ آپ کا عمل اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہ ہو، زیرو ہو، اور آپ نے پوری رات عبادت میں گزار دی اس چکر میں کہ مجھے کسی نے بتایا تھا میں نے یہ اتنی دفعہ پڑھنا ہے، یہ 40 راتیں کرنا ہے. تو یہ اب آئندہ کے لیے جو بھی کام آپ کریں تو یہ سوچیں، اس کو چیک کر لیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یا سنت سے ثابت ہے ایسی چیز کے نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب اعمال اس کے دیکھ لیے تو وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اب یہ دیکھیں کہ جو لفظ ہے نا عزیز کا ہم نے مطلب دیکھا ہے کہ غالب، کہ اللہ جو ہے غالب ہے ہر چیز پہ. اور پھر اللہ تعالیٰ غفور ہے. غفور کا مطلب ہوتا ہے غفرہ سے، جس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا. تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے. کہ اللہ، اور بتایا بیسکلی کیا جا رہا ہے کہ اللہ بے انتہا زبردست، یعنی کہ ہر چیز کی قدرت رکھنے کے باوجود کہ آپ جو عمل لے کر آئے ہیں، فرض کریں ہم نے اب تک جو اعمال لائف میں کیے ہیں وہ اگر ہمارے اعمال ہم نے ضائع کر دیے فور سم ریزن، یا اس کام پہ پورے نہیں اترے جو اللہ تعالیٰ کا کرائٹیریا ہے، تو اللہ تعالیٰ قادر ہے اس چیز پہ کہ ہمارا پکڑ کر لے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ الغفور بھی ہے. کہ اگر آپ اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اب تک تو مجھے پتہ نہیں تھی، یہ چیزیں میں نے انجانے میں بہت سے کام ایسے کر لیے جو بدعت تھے اور مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا. اب آپ پیچھے وقت میں تو جا نہیں سکتے، تو آپ اللہ سے اگر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے. تو یہاں پہ جو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے باوجود کہ وہ قدرت رکھتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ظالم اور سخت گیر نہیں ہے. دوسرا یہ کہ وہ عمل کرنے والوں کو سزا دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے. کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس کی سزا سے بچ سکے، مگر جو نادم ہو کر برائی سے باز آ جائے اور معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ درگزر کرتے ہیں. پھر آگے والی آیت میں دیکھیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے 7 آسمانوں کو، اور آگے اس کی کریکٹرسٹک بتائے جا رہے ہیں کہ کیسے ہیں یہ آسمان. طباقہ کا مطلب ہوتا ہے تہ بڑھتا ہے، لیئرز میں، جیسے سٹیکنگ کرتے ہیں نا ہم ایک چیز پھر اس کے اوپر دوسری، پھر اس طرح سے کر کے. اور پھر نہ صرف یہ کہ خالی تہیں نہیں ہوتی بلکہ ان میں ایک مطابقت بھی ہوتی ہے، سملیرٹی بھی ہوتی ہے ان میں. یہ بھی نہیں کہ ایک سٹیک ہے کچھ اس کا منہ ادھر جا رہا ہے کچھ ادھر جا رہے ہیں پھر بھی وہ ایک دوسرے کے اوپر، لیکن یہ کہ مطابقت بھی ہے، ہم آہنگی جو ہوتی وہ بھی ہے، اور سٹیکڈ بھی ہیں اوپر نیچے. پھر اس میں آگے کیا یہ بتا کر کہ اللہ نے پیدا کیے ہیں آسمان. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. تو کیا آپ اللہ کی جو تخلیق ہے اس میں کسی بھی قسم کی آپ ایک ہیپ ہیزرڈ چیز آپ کو نہیں ملے گی. یہ کون ہمیں بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس میں آپ کو تفاوت کا مطلب ہوتا ہے خلل، کوئی نقص، کسی بھی قسم کا نقص. آسمان کو ہی اگر آپ دیکھیں، کیا آپ کو آسمان میں کوئی نقص نظر آتا ہے کہیں پہ بھی؟ ہمارے گھر میں ہماری یہ روف ہوتی ہے، اس میں آپ کیا ہوتا ہے جب زیادہ طوفان آتا ہے بارشیں ہوتی ہیں تو کبھی کبھی جو ہوتی ہے اس میں لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے.
تو جب لیک ہونے لگتا ہے تو اس میں آپ کو ریپیئر کرانی پڑتی. نقص ہو گیا نا اس میں. کبھی آپ نے آسمان پہ دیکھا ہے کہ کبھی آسمان ادھر سے وہ پھٹا گر گیا, اب آسمان کا ادھر سے ایک ڈیک گر گیا نیچے, یہ ہو گیا. کبھی ایک تو ٹلٹنگ ہو گئی شروع آسمان کی, یہ ہو گیا. نہیں, کبھی بھی آپ کو کوئی ایک پورشن بھی آپ آسمان کا ایسا دکھا دیں کہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ کہیں پہ کوئی اللہ نے کوئی خلل چھوڑ دیا, کہیں پہ آپس میں جب ہم چیزیں کوئی بڑا ہم بناتے ہیں تو پھر ہمیں چیزیں جوائن کرنی پڑتی ہیں. کبھی بھی ہم اب کپڑا بھی سینا ہو, آپ لمبا سا بھی کپڑا کوئی سینا ہے, بنانی بیڈ شیٹ بھی, تو سم ٹائم اس میں جوڑ کے بغیر نہیں آپ بنا سکتے. اللہ نے یہ آسمان بنایا ہے تو آپ کو کہیں جوڑ نظر آتا ہے اس میں؟ تو یہ تفاوت کا جو لفظ ہے نا بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ دو چیزوں کے اوصاف جو ہوتے ہیں مختلف ہونا, ان کے کریکٹرسٹک ڈفرینٹ ہونا. اور عدم تناسب بھی کہتے ہیں ایک چیز کا دوسری چیز سے میل نہ کھانا, ملنا نہیں, آپس میں کوئی سملیرٹی نہ ہو. دو اپوزٹ چیزیں ہیں کہ وہ بالکل ساتھ ساتھ تو ہیں لیکن دے ڈونٹ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بھی نہیں ملتے, یعنی کہ بے جوڑ ہونا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ تم دیکھو کہ تمہیں کہیں پہ ایسی کوئی بے جوڑی کہیں نظر آتی ہے کوئی چیز اس قسم کی. یہ ایک طرح سے کھولنے کے لیے آئی اوپننگ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ الرٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھو ذرا, نظر تو دوڑاؤ آسمانوں پہ. کوئی نظر آتی ہے ایسی چیز تمہیں کہ کوئی چیز آپ کو آسمان پہ لگے کہ نہیں یہاں پہ مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے, یہ تھوڑی سی نا میچنگ نہیں ہوئی صحیح, اوپر نیچے ہو گیا. کہیں پہ بھی آپ کو ایسی چیز نظر نہیں آئے گی. فرج البصر, پھر لوٹاؤ نظر کو, یعنی کہ بار بار دیکھو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ نہیں, دوبارہ کرو, غور سے دیکھو, توجہ کر کے دیکھو ذرا, تمہیں نظر آئے یہاں پہ. پھر بھی حل تری من فطور, کیا تمہیں کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ پہلے تو بتایا گیا کہ کوئی چیز ایسی ہے ہیزرڈ چیز نہیں, کوئی عجیب سی چیز آپ کو آسمان پہ نظر آ رہی ہو. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کوئی سوراخ تک بھی کہیں نظر آتا ہے کہ تھوڑا سا شگاف ہے, درار پڑ گئی ہے کہیں پہ, کوئی نظر آ رہی ہے آسمان. اچھا, یہ جو اب اس میں نا آیت 2 میں ایک چیز میری رہ گئی بتانے والی, تھوڑا سا اس میں یہ تھا کہ یہ آیت 2 اتنی امپورٹنٹ آیا ہے کہ جس میں یہ بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ آیت بیسکلی ہماری زندگی کا مقصد بتاتی ہے کہ ہمارا وجود کیوں ہے. کوئی چیز جو ہے نا وہ اللہ نے بے مقصد نہیں پیدا کی. ہر چیز ایک مقرر وقت تک کے لیے ہے اور کسی بھی چیز میں ہمیشگی نہیں ہے, یعنی کہ کسی بھی چیز نے ہمیشہ نہیں رہنا اور اسی طرح ہم نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا. ہمارا بھی وقت مقرر ہے. کامیاب انسان وہی ہوگا جو احسن عمل لے کر آئے گا. تو یہ آیت از ویری امپورٹنٹ کہ اگر ہم اسی آیت کو ذہن میں رکھ لیں نا تو ہماری زندگی کے ڈیلی جو معاملات ہیں وہ چینج ہو جائیں گے کافی. اب تفاوت کا ہم نے مطلب دیکھ لیا کہ دو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بالکل آپس میں ڈیفرنٹ ہوں, ملتی نہ ہوں. اسی طرح اسی آیت میں اگلا جو ورڈ ہے فطور. اب فطور کو دیکھیں تو فطور کے معنی ہیں درار, شگاف, کوئی رکھنا, کہیں سے پھٹا ہوا ہونا, ٹوٹا پھوٹا ہونا. مطلب یہ کہ پوری کائنات کی بندش ایسی ہے کہ آپ دیکھیں زمین کے ایک ذرے سے لے کر عظیم الشان اگر آپ دیکھ لیں کہ کہکشاں ہو گئی, آسمان ہو گیا, اس میں کہیں بھی آپ کو کوئی فالٹ نظر نہیں آتا. دیکھنے میں بھی آپ کو کوئی چیز غور سے بھی اگر آپ دیکھیں, دوربین لگا کے بھی دیکھیں تو آپ کو کہیں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئے گی کہ کہیں پہ وہ جو ایک کنٹینیوٹی ہے وہ بریک ہوئی ہوئی ہے آسمان کے اندر. آپ کتنی بھی جستجو کر لیں لیکن آپ کو کسی جگہ میں کوئی فالٹ نظر نہیں آئے گا. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ سما, پھر لوٹاؤ اپنی نظروں کو بار بار. ہر دفعہ جب آپ لوٹاؤ گے تو کیا ہوگا کہ وہ پلٹ آئیں گی تیری نظریں ذلیل و خوار ہو کر, کہ یعنی کہ آپ تھک جائیں گے ڈھونڈتے ہوئے کہ کہیں سے مجھے کوئی فالٹ نظر آئے کائنات میں, کائنات کی جو چیزیں ہیں ان میں کہیں جھول نظر آئے, تھوڑی سی بھی ایک چیز بھی مل جائے آپ کی آنکھیں تھک جائیں گی لیکن آپ کو ملے گا کوئی بھی فالٹ نہیں. انسان کی باڈی میں ہی دیکھ لیں, آپ دیکھیں کہ ہم سب اپنے اپنے چہروں کو دیکھیں, آپ کو دیکھیں کہ اللہ نے سب کو 2 آنکھیں, ناک دیا ہے, ایوری تھنگ از بیلنسڈ.
ایسا نہیں کہ ایک آنکھ اوپر لگی ہوئی ایک نیچے لگی ہوئی ہے. ہاتھ ہیں ایکول لینتھ ہاتھوں کی. انگلیاں دیکھ لیں آپ, ٹانگیں دیکھ لیں, ٹانگوں کی سیم لینتھ ہے نا ہماری. کسی کی دیکھیں پولیو ہوتا ہے سم ٹائم ان کی ٹانگوں میں ہی ڈفرینس رہ جاتا ہے, ایک ٹانگ بڑی چھوٹی ہو جاتی ہے, کیسے چلنے میں پرابلم ان کو ہوتی ہے. تو ہم بالکل پرفیکٹ چلتے ہیں. ہمارے تو اپنے باڈی میں دیکھیں, کبھی آپ لوگوں نے بلڈ ٹیسٹ کرائے ہوں اپنے, اگر یاد ہو کہ آپ اس کو دیکھیں کہ جب آپ کی لیب رزلٹ آتے ہیں تو اس میں ایک رینج لکھا ہوتا ہے, نارمل رینج, ایک وہ انلیس کہ آپ کو کوئی بیماری ہے. جب نارمل بندہ اپنا کراتا ہے, میں تو جب بھی دیکھتی ہوں نا تو میں ضرور اس وقت مجھے آتی کہ سبحان اللہ, کیسے کہ آپ کی ساری ریڈنگ ود ان نارمل رینج, سارے نارمل رینج کے اندر آپ کا پوٹیشیم اتنا ہے, آپ کا سوڈیم اتنا ہے, آپ کے اندر کلورائڈ اتنا ہے, آپ کے پانی لیول آپ دیکھ لیں, ہیموگلوبن, یہ ساری کون ہے جو کرتا ہے؟ آپ کا میرا کتنا کنٹریبیوشن ہے. جن کو شوگر ہو جاتی, جب وہ اپنی بلڈ شوگر چیک کرتے ہیں ان سے پوچھیں کتنا کنٹریبیوشن ہے. کسی کا بلڈ پریشر ہائی لو ہوتا ہے, جب لوگوں کا ہائی ہوتا ہے, کیا کنٹریبیوشن ہے. اب ہمارا اگر نارمل ہے, میرا کیا کنٹریبیوشن ہے, اور میرا جب خراب ہو جائے گا تب بھی میرا کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں. تو اللہ نے ہمیں پرفیکٹ بنایا ہے, پوری کائنات کو اللہ نے پرفیکٹ بنایا ہے. تو کیا ہوگا, آپ کی اپنی ہی نظر جو ہے ذلیل ہو کر واپس آ جائے گی. خاصن کا مطلب جو ہوتا ہے نا, نظر کا تھک جانا. پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ذلت کے ساتھ دور پھینکنا, دھتکارنا, یہ سارے معنی جو ہیں خاصن کے اندر آتے ہیں. تو کوئی بھی چیز جو ہے آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا, پھر اللہ تعالیٰ نے یہی نہیں, اللہ نے آسمان کو کیا کیا ہے, خوبصورت بنا دیا. دنیا کے آسمان کو, یہاں پہ لفظ یوز کیا گیا ہے السماء الدنیا, یہ دنیا کے آسمان کی بات ہو رہی, کیونکہ ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا, 7 آسمان ہیں. تو یہ وہ آسمان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے, پہلا آسمان یہ ہے, یہ اس کی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اب امیجن کریں آپ, ڈے میں تو آسمان دیکھیں ہمیں ایک بلو کلر بڑا خوبصورت لگتا ہے, جب رات ہوتی تو کیا ہوتا ہے, کالا ہو جاتا ہے. اور اگر وہ ڈیز آ جاتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں چاند بالکل بھی نہیں ہوتا باہر, اور کتنا اندھیرا اس وقت ہوتا ہے, بلیک اسکائی ہوتا ہے. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ آپ باہر بیٹھیں اور کالا سیاہ آسمان اور اس پہ کوئی ستارے نہ ہوں, تو کیسا لگے گا. صرف ابھی چاند نہیں نکلتا اس دن تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنا ڈارک ہو گیا ہے, لیکن پھر بھی کبھی جب آپ رات میں بیٹھیں تو آپ کو جب ستارے نظر آتے ہیں کتنے خوبصورت لگتے ہیں. جو لوگ کبھی باہر, ہم لوگ چھوٹے ہوتے سویا کرتے تھے, اب دیکھتے تھے تو ان کو پھر سم ٹائم شیپس نظر آتی ہیں ستاروں کی, یہ سپون بنا ہوا ہے, یہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکشن رکھ دی ہے آپ کے لیے, اللہ نے ایک خوبصورتی بنا دی. تو ستارے کبھی کبھی آپ کو ایسے ٹمٹماتے ہوئے کبھی لگ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے چادر کے اندر دیکھیں آپ, وہ بلیک شال یا دوپٹہ ہو, ستارے لگے, کیسے خوبصورت سی لک آتی. تو اللہ تعالیٰ نے چاہتے تو بالکل سادہ بھی رکھ سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کس لیے کرائے, ستاروں کو بنایا ہماری خوبصورتی کے لیے. اللہ نے اس کائنات کی ہر چیز کس کے لیے بنائی ہے, انسان کے لیے, انسانوں کے لیے سارا کچھ بنایا. اور انسان کو کس کے لیے بنایا, اپنے لیے. اللہ نے انسان کو بنایا اپنے لیے تاکہ وہ عبادت کرے اللہ کی. ستارے جو ہوتے ہیں نا, اب آپ دیکھیں ستاروں کے کچھ کام ہیں, ان کی امپورٹنس بھی ہے. 3 کام ہیں ان کے. ایک تو خوبصورتی, اس میں ہم نے دیکھ لی, یہاں پہ بتایا گیا کہ خوبصورتی دیتے ہیں ستارے جو ہوتے ہیں آسمان کو. دوسری چیز کیا ہوتی ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ پرانے زمانے میں لوگ, اس وقت ان کے پاس GPS تو ہوتے نہیں تھے, کیا کرتے تھے, جو لوگ گاؤں وغیرہ میں اس طرح رہتے تھے, ستاروں کے ذریعے ڈائریکشن معلوم کرتے تھے. ایک نارتھ سٹار بھی ہوتا ہے نا, جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈائریکشن نارتھ ہے تو اچھا پھر پیچھے ساؤتھ ہوگی. اس سے اپنا راستہ دیکھتے تھے, ستاروں سے ان کو پتہ چلتا تھا کون سی ڈائریکشن ہے. تیسری چیز, ایک اور کام یہ کیا کرتے ہیں کہ ستارے جو ہوتے ہیں نا, یہ شیطانوں کو مارنے کے بھی کام آتے ہیں. سنا ہوگا آپ لوگوں نے نا کہ شیطانوں کو مارنے کے لیے کام آتے ہیں. تو کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جی میٹیور شاور ہو رہا ہے, میٹیور شاور ہونا ہے. تو کچھ شیاطین جو ہوتے ہیں, اور شیاطین کو یوز کرتے ہیں جو لوگ کاہن ہوتے ہیں, جو جادوگر ہوتے ہیں نا, جو لوگ جادو کرتے ہیں. اور پاکستان میں تو یہاں بھی بہت کامن ہے. تو یہ جادوگر کیسے آپ کی چیزیں جانتے ہیں, ان کو آپ کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہوتا. تو شیاطین انہوں نے قابو کیے ہوتے ہیں, ان کے پاس ہوتے ہیں. وہ شیاطین کیا کیا کرتے تھے پہلے, کہ وہ آسمان پہ جاتے تھے, اور وہ آسمان پہ دروازے ہیں, تو وہاں جا کر, اوپر تو انٹر نہیں ہو سکتے, تو دروازے کے باہر یہ باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے.
باتیں کس کی؟ جو اینجلز آپس میں باتیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ جب ان کو کوئی حکم دیتے تھے کسی بندے کے بارے میں تو یہ جا کے نا اچکتے تھے، باتیں ان کی ایسے سن لیتے تھے. پھر وہ جو بات کا ٹوٹکا ان کے ہاتھ میں لگتا تھا وہ آ کے ٹوٹا وہ پیس اتنا وہ نیچے آ کے کاہن کو بتا دیتے. تو وہ کاہن کے پاس وہ بندے کی آگے کی ابھی فیوچر کی خبر پہنچ جاتی تھی. تو اس پہ لوگ کہتے تھے وہ اس کو تو آگے غیب کا علم ہے. پھر اس کے بعد وہ چیز بند کر دی گئی. جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا نا کہ یہ شیطان تو اب باتیں ہوئے، تو پھر ان فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اب کے بعد جب بھی کوئی شیطان آئے گا تو آپ نے اس کے اوپر یہ ستارے یہ مارنے. اور وہ مار کے جب وہ مارتے تھے تو شیطان جو تھے وہ جل جاتے تھے. تو وہ پھر آنے کی ہمت نہیں کرتے تھے. ابھی بھی کوئی آتا ہے نا تو یہی ان کے اوپر ستارے جو ہیں یہ مارے جاتے ہیں ان کو جلانے کے لیے، تاکہ وہ باتیں نہ سن سکیں آنکھ کے اوپر. تو یہ 3 کام ہیں جو ان کے جو ستارے ہیں جو یہ کرتے ہیں. اب قریب کے آسمان سے جو ہم نے دیکھا یہ وہی آسمان ہے جو پہلا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد آگے ہے کہ بِمَصَابِیحَ وَجَعَلْنَاهَا رَجُومًا لِلشَّیَاطِینِ. یہ وہی چیز جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی بنائی، ان کو چراغوں کی طرح آپ کو نظر آتے ہیں جو ستارے ہیں. اور یہ شیطان کو مارنے کا آلہ بھی ہے، شیطان کو مارنے کے بھی کام آتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو مہیا کر رکھی ہے. عذاب السعیر، سعیر کا مطلب ہوتا ہے بھڑکتی ہوئی، ان شیاطین کے لیے جو آ کے اوپر اچکنے کی کوشش کرتے ہیں نا باتوں کو. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا. اور جن لوگوں نے کفر کیا، کس کا کفر کیا؟ بِرَبِّهِمْ، اپنے رب کا، یعنی کہ انکار کیا. یہاں پہ کفر کے معنی جو ہیں وہ انکار کیے کہ اللہ کی لائی ہوئی بک جو ہے اس کو انکار کیا، اللہ کے حکموں کا انکار کیا. ان کے لیے کیا سزا ہے؟ ان کے لیے عذاب جہنم ہے، جہنم کا عذاب ہے. وہ بئس المصیر، کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے وہ. اذا، جب القوا، وہ اس میں ڈالے جائیں گے. اب یہ کس میں ڈالے جائیں گے؟ جب وہ جو پیچھے جہنم ہے نا اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ سنیں گے، سمعوا لہا، سنیں گے اس میں شہیقن. شہیقن جو ہوتا ہے نا یہ ایک آواز ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جیسے یوزلی اس کو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے جو گدھے کی آواز ہوتی ہے. گدھے کی ایک بڑی مکروہ قسم کی اس کو کیا گدھے کا ہنگ نا اس کا وہ جو اس کی آواز ہوتی ہے گدھے کی، تو وہ آواز سے اس کو بولا گیا ہے. دھاڑنا، چلانا، گدھے کی جو پہلی آواز نکلتی ہے نا وہ. اور پھر ایک گدھے کی ایک لمبی سی بھی آواز نکلتی ہے جو اینڈ پہ آتی ہے، وہ ہوتی ہے زفیر. یہ دو لفظ یوز کیے گئے ہیں قرآن میں، ایک زفیر ہے اور ایک شہیق ہے. تو زفیر وہ ہوتی جو اینڈ کی آتی ہے. تو اب گدھے کی آواز دیکھیں خوبصورت لگتی ہے، کتنی بری لگتی ہے اس کی. اور وہ بھی اگر نان سٹاپ ہوتی جائے، آپ کسی ایریے میں ہو بار بار آئی جا رہی ہے تو وہ انوئنگ ہوتی ہے بہت زیادہ. تو یہ قیامت کی بات بتا رہے ہیں کہ قیامت میں وہ کیا سنیں گے؟ ایسی آواز سنیں گے وہ. اور یہ کہ اب اس میں 2 باتیں کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ اس میں یہ تو ہے کہ یا تو وہ جہنم کی خود کی اپنی آواز ایسی نکل رہی ہوگی، اور یا پھر جو لوگ اس میں ڈالے گئے ہوں گے ان کی آواز ایسی آ رہی ہوگی شہیقن کی طرح کی. وَهِيَ، اور وہ تفور، ابل بھی رہی ہوگی، جہنم بھڑک رہی ہوگی، ابل رہی ہوگی. اب اس کو یاد آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تفور کو یاد کرنے کے لیے ذہن میں فوارہ کر لیں کہ فوارے سے تفور. فوارہ بھی دیکھیں نیچے سے زمین سے نکلتا ہے نا تو کیسے جوش سے نکلتا ہے، پھٹتا ہے، ایک دم سے پانی باہر آتا ہے. فوارہ جو ہے بہت شدت سے پانی آتا ہے، تو اس سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. تقاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے غصے سے. کہ جہنم جو ہوگی وہ اتنے غصے میں ہوگی. آپ کو وہ یاد ہوگا کہ جو ایک ہے نا کہ قیامت کی جب ہم نے پڑھی تھی ہولناکیاں کہ قیامت کے دن انسان جب سارے وہاں کھڑے ہوں گے حشر کے میدان میں تو جہنم سامنے لے آئی جائے گی. اور وہ کہتے کہ جہنم ایک بیسٹ کی صورت میں ہوگی اس دن. اس کی گردن بھی ہوگی، اس کی آنکھیں ہوں گی بڑی بڑی، اور اس کی گردن اتنی بڑی ہوگی کہ وہ نا
ایسے اپنی گردن آگے لے جائے گی لوگوں کے پاس. اور آپ امیجن کریں کہ ہم موویز میں ہی صرف یہ دیکھتے ہیں اور اس میں ہی ہمیں بعض اوقات وہ اتنی خوفناک چیزیں بنائی ہوتی ڈر لگتا ہے. تو یہ چیز آپ امیجن نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اللہ کی چیزیں ہیں کہ کتنی خوفناک ہوگی کہ اس کو دیکھتے ہی وہاں پہ جو لوگ ہیں نا وہ ایک دم سے سہم جائیں گے کہ آنکھیں پتھرا جائیں گے انسان کی. اور پھر یہ ان لوگوں کے پیچھے بھاگے گی پکڑنے کے لیے کہ. اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی طرف کو ہم یہیں بیٹھے ہوں, میں آپ کو کسی کو اسٹیئر کرنے لگ جاؤں تو یو ول بی ویری انکمفرٹیبل. یا ہم باہر بھی کہیں جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کوئی بندہ آپ کو ایسے گھوری جا رہا ہے, ہمیں بڑی عجیب سی ہوتی ہے, الجھن ہونی شروع ہو جاتی. تو جہنم کی بڑی بڑی خوفناک آنکھیں, اور وہ جس بندے پہ آنکھیں جما دے گی, سوچیں اس بندے کا کیا حال ہوگا. اور پھر وہ اس کی گردن اپنی آگے کرے گی پکڑنے کے لیے. کہتے ہیں اس کو اتنے جو ہوں گے اس وقت فرشتے جو ہوں گے انہوں نے لگامیں ڈال کے پکڑا ہوگا, قابو کیا ہوگا. ورنہ وہ تو ہوئے گی کہ جو جہنمی لوگ ہوں گے میں ابھی پکڑ لوں ان کو. تو یہ ہے کہ وہ اتنے سخت غصے میں اس وقت ہوگی وہاں پہ. کلما جب بھی الکیا ڈالا جائے گا فیہا اس میں فوجن گروہ. فوج کا مطلب ہمیں فوج خود بھی پتہ ہے کہ گروہ کو کہتے ہیں نا, فوج ایک لشکر ایک جماعت پوری, کہ وہ جب اس میں ڈالا جائے گا سألہم تو پوچھیں گے ان سے. کون پوچھیں گے ان سے؟ خزنتہا جو دروغے ہیں جہنم کے, بھی آپ کو پتہ ہے دروغے ہیں. اور کون ہے اس کا جو بڑا جو ہے اس کا جو دروغہ ہے جہنم کا, اس کا کیا نام ہے کسی کو پتہ ہے؟ مالک. اس کا نام ہے مالک. کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ نا کبھی ہنسی نہیں آئی. کہ جہنم کے پاس جو ہوگا, جہنم کے اوپر جو انچارج ہے, اس نے وہ کیسے اس کے ہنسے, اتنی اس کے چہرے پہ ایک سختی سی ہے. اور اس کے ساتھی, اور کہتے ہیں 19 ان کی ہے نمبرز جو اس کے اوپر انچارج ہوں گے, بڑے بڑے آپ دیکھ لیں کہ یہ فرشتے ہیں. اور وہ بندے سے پوچھیں گے اس وقت, ان گروہوں سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کبھی کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اب آپ کا کیا خیال ہے جو اس کے ساتھ مالک کے ساتھ جو لوگ ہوں گے نا دروغے. اچھا تو وہ اس لیے پوچھ رہے ہوں گے کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا فرشتوں کو کہ ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. فرشتوں کو تو ساری چیزوں کا علم ہے. یہ یہاں پہ پوچھا کیوں جائے گا اس طرح سے؟ سب کو, حالانکہ فرشتوں کو سب کو پتہ ہے کہ ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے بارہا نبی بھیجے ہیں, ایک کے بعد دوسرے نبی بھیجے ہیں. تو مقصد اس کا کہنے کا یہ تھا کہ ان کو احساس دلانے کے لیے کہ جب نبی تم لوگوں کے پاس آئے تھے تو تم ان کی بات کیوں نہیں سنتے تھے, تب تمہیں ہوش نہیں تھی اس چیز کی. اور اب تم یہاں پہ آ رہے ہو اور تم چیخ رہے چلا رہے ہو, اور یہاں پہ جو بھی وہ, اب ظاہر ہے کوئی بھی خوشی سے تو جہنم میں نہیں انٹر ہوگا. تو اس وقت یہ ان سے پوچھیں گے کہ اب تم پورے گروہ کے گروہ اندر ڈالے جا رہے ہو, تو کیا تمہیں پتہ نہیں تھی یہ چیز, کہ تمہیں کوئی بتانے نہیں آیا کہ تم کس طرح جہنم سے بچ سکتے تھے دنیا میں, اگر وہ کام کر لیتے تو تم بچ جاتے. تو یہ ان کو جھنجھوڑنے کے لیے بیسکلی جو پوچھا جائے گا. اب آگے جواب دیکھیں ان کا. اب وہ کیا کہیں گے کہ قالو بلا, بے شک, بلکہ, قد, تحقیق کہ آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا. خود اعتراف کریں گے آگے کس چیز کا, وہ کہیں گے فکذبنا, ہم نے ہی جھٹلا دیا اس کو. نبی تو آئے تھے, ہم نے ہی جھٹلا دیا. اور قلنا ما نزل اللہ من شیء, اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی, یعنی کہ قرآن کا بھی انکار کر دیا. ہم نے نبی کو بھی جھٹلایا, ہم نے جو اللہ نے کتاب بھیجی اس کو بھی جھٹلایا. ان انتم الا فی ضلال کبیر, ہم نے ہی, بے شک نہیں تھے تم مگر گمراہی میں بہت بڑے, یعنی کہ تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. اور یعنی کہ ایک اس کا اب یہ دیکھیں, بیسکلی یہ بھی جو بات بتائی جا رہی کہ تم بھی بہکے ہوئے ہو, اور تم پر ایمان والے جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ بھی سخت گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ جو ان لوگوں کو فالو کر رہے تھے, جو ان لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے. کیونکہ دیکھیں انسان جب بھی کوئی چیز برائی کرتا ہے تو آپ اکیلے نہیں پھر کرتے, آپ اس میں اپنے ساتھ ایک گروپ کو ایڈ کرتے ہیں, آپ اور لوگوں کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ملائیں. تو یہاں پہ یہ لوگوں نے اپنے جو جرم تھا اس کا خود کیسے اقرار کیا ہے, کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو جھٹلایا ہے, اس کے رسول کو جھٹلایا ہے, اور پھر ہم نے جو ہدایت دینے والے جو لوگ تھے
ہم ان کو کہتے تھے کہ جو ہمیں ہدایت دے رہے ہیں ہم نے ان کو بھی گمراہ ثابت کیا کہ یہ دیکھو یہ جھوٹ ہیں. جیسے آپ کو وہ یاد ہوگا جز 30 میں ہم لوگ پڑھے تھے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کیا کہا کرتے تھے، جو لوگ تھے وہ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہے یہ کاہن ہے، یہ مجنون ہے، اس کی باتوں پہ بلیو نہ کرو. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ان کو ہدایت کا ہی طرف ہی لے کے آ رہے تھے. تو یہ ان کو پروف کرنے کے چکر میں تھے کہ یہ اصل میں بھٹکے میں، ہم تو بالکل صحیح ہیں. ہی از دا ون ہو از لاسٹ. اس نے اپنے جو آباء و اجداد کا جو دین تھا اس کو چھوڑ دیا. تو یہ اس وقت ان کو اپنے سارے جو چیزیں ہیں وہ یاد آ رہی ہوں گی جو کام انہوں نے کیے ہیں. وقالو لو کنہ، اور بلکہ آگے کہیں گے کہ اور تھے ہم نسمعو کہ کیا ہم یہ کیا تھے کہ ہم سنتے او ناقلو یا سمجھتے. ناقل کا مطلب یہ ہوتا ہے عقل سے، کہ ہم سنتے یا سمجھتے. ما کنہ، تو آج ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر شامل نہ ہوتے. اگر ہم سنتے اور سمجھتے. تو سننا، دیکھیں یہاں پہ ایک چیز غور کرنے کی ہے کہ پہلے بات آئی ہے کہ سننا اور پھر اس کے بعد آئی ہے سمجھنا، عقل کرنا، سمجھنا، غور سے سننا. تو یعنی کہ انسان سمجھنا نہیں چاہتا. تو جب آپ جو ہوتے ہیں، پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے ہدایت کا؟ سننا. قرآن کو بھی ہم پہلے سنتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اس کو سمجھتے ہیں. آپ پہلے ہی سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ سن نہیں رہے اس کو. اور یہ سننا کون سا سننا ہے؟ یہ وہ سننا نہیں ہے کہ جو جانور بھی سنتے ہیں. جانور کو آپ قرآن سنائیں گے اس کو سمجھ آئے گی قرآن کی؟ وہ سنیں گے بھی، ان کو جسٹ ایک ساؤنڈ آ رہی ہے، نہیں پتہ کہ قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ اب باتیں کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں. تو یہ ویسا سننا ہے کہ جو دل میں اتر جائے، توجہ سے سننا جو ہوتا ہے نا، یہ وہ سننے کی بات آ رہی کہ کاش ہم سنتے اور سمجھتے. یعنی کہ ہم جو قرآن اللہ کا سن رہے تھے ہم توجہ سے سنتے، اس وقت ہمارے دماغ ادھر ادھر نہ جا رہے ہوتے اور جگہوں پہ. تو یہ سننا وہ جو دل میں اترے، اور اس دل میں اترنے کی وجہ سے انسان کے عمل چینج ہو جائیں. اب ہمیں کیا بات ایک پتہ چلی کہ انسان کو ہدایت جو ہے نا 2 طرح سے ملتی ہے. اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے سننے سے اور سمجھنے سے. اب آپ کو اگر کوئی قرآن کے لیے بلاتا ہے، آپ جائیں گے ہی نہیں تو اس کا مطلب آپ سننے سے بھی گئے، کہ جائیں گے تو سنیں گے نا. لیکن جب آپ جا ہی نہیں رہے تو آپ نے پہلا ہی سٹیپ ختم کر دیا. تو سمجھنا تو پھر اس کے بعد آئے گا. آپ گئے ہی نہیں، آپ نے سنا ہی نہیں تو آپ نے سمجھا بھی نہیں، تو آپ کو گائیڈنس نہیں ملے گی. اللہ کی گائیڈنس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ پہلے سنیں پھر آپ اس کو سمجھیں. اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے آپ سنیں لیکن اللہ کی باتیں جو ہیں توجہ سے نہ سنیں. سن تو رہے ہیں لیکن اب ہمارے دماغ میں اگر اپنی چیزیں چل رہی ہیں، ہم بیٹھے تو ہیں گروپ میں بے شک، لیکن اگر ہمیں اپنی سوچیں فکریں پڑی ہوئی ہیں یا پھر بورنگ ہونا شروع ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا، تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کے دماغ میں اور چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو پھر آپ کا سننا ختم ہو گیا نا، وہیں پہ اٹینشن سپین آپ کا ڈن ہو گیا. اب اس میں یہ بات جو آگے آ رہی ہے کہ اصحاب السعیر کہ وہ کیوں ساتھی، انہوں نے بتایا گیا کہ اگر وہ توجہ سے سن لیتے تو پھر وہ جہنم کے ساتھی نہ ہوتے، جہنم کے اندر نہ ہوتے، اگر وہ دنیا میں توجہ سے قرآن سن لیتے. ابھی آپ نے یہ چیز پہ غور کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ یہاں ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ بات ابھی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہم سب کو یہ بتا رہے ہیں. یعنی کہ وہ فیوچر کی چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے. آپ کو کوئی یہ بات بتا دے کہ یہ دیکھو کل یہ جو فری وے ہے نا، اس کے اوپر کل ایک بم بلاسٹ ہوگا، یہ فری وے کل تباہ ہو جائے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کل چاہے آپ کو ڈریم ہی آ جائے، آپ کو ڈریم کی کوئی شورٹی نہیں ہے کہ آپ کا ڈریم صحیح ہے کہ نہیں. ہم کوئی نبی تھوڑی کہ ہمارے ڈریم سچے ہوں گے. سم ٹائم ڈریم ہو بھی سکتا ہے، سچے ہو بھی جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اس میں آ جائے، کیا ہوتا ہے انسان کو وہم ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، کیا پتہ مجھے کوئی کلو ہی اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہا ہوں. آپ کوشش کریں گی کہ کل میں اس راستے سے کم از کم نہ آ جاؤں. دوسرا یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تو کنفرمیٹری چیز ہے
یہ کلو نہیں ہے، یہ دس از ڈن، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کام کرتے ہیں وہ جہنم میں جب ڈالے جائیں گے تو دروغے ان سے یہ پوچھیں گے کوسچن. تو ہمیں پہلے سے ہی اب یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ چیز بتا دی کہ آپ یہ کام کر لو، نہیں تو یہ حال ہو جائے گا تم لوگوں کا بھی. ابھی ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے، اور جو لوگ اس وقت وہاں پہنچے ہوں گے وہ تو حسرت کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم سن لیتے. آگے دیکھیں کیا بول رہے ہیں، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ اعتراف کر لیں گے. فَاعْتَرَفُوا کا مطلب ہوتا ہے اعتراف کرنا، اور اعتراف جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے آپ پہچانیں کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے، پھر آپ اس کا اقرار کریں. یہ اس اعتراف جو ہوتا ہے پہلے آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ غلطی کی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ اقرار کر لے. پہلے آپ سمجھتے ہیں پھر اقرار کرتے ہیں. تو لیکن اب یہ دیکھیں جب اب یہاں پہ آ رہا ہے کہ وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا، بِذَنبِهِمْ، تو کیا وہ اس وقت اعتراف کرنا ان کو فائدہ دے گا؟ اب دیر از نو یو ٹرن، دوبارہ وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکیں گے. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اصحاب السعیر، اور سحق کا مطلب ہوتا ہے بربادی، لعنت. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب لعنت ہے ایسے جہنم کے رہنے والوں پہ، کہ ان لوگوں پہ لعنت ہے کہ جب اللہ نے انہیں موقع دیا تھا زندگی میں تب تو انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اب آ کے آپ اعتراف کریں یا نہ کریں اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ کو پتہ ہے اعتراف جو ہے اس نے بھی کیا تھا، جو فرعون تھا اینڈ پہ وہ بھی اس وقت جو تھا بولنے لگ گیا تھا، اس کو بھی احساس ہو گیا تھا موت کو سامنے دی. کیا فائدہ دیا موت نے اس وقت اعتراف کرنے کا؟ کسی چیز نے فائدہ نہیں دیا. اسی طرح ہمیں بھی کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی جب ہم فرشتے دیکھ لیں گے نا موت کے اپنے سامنے. اب آپ کی توبہ فائدہ نہیں دے گی اس وقت، توبہ کا وقت فرشتوں کے آنے سے پہلے کا. ان الذین یخشون، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیب، غیب میں یعنی کہ اکیلے میں. یہ ایک تو اللہ سے ہم نے ڈرنا ہی ڈرنا ہے جب ہم عام حالت میں بھی ہیں، لوگوں کے ساتھ بھی ہیں، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو تنہائی میں اللہ سے ڈرتے ہیں. کم لوگ ہیں جو تنہائی میں ڈرتے ہیں، کیونکہ ہم زیادہ تر گناہ کب کرتے ہیں؟ جب آپ تنہا ہوتے ہیں. ہم لوگوں میں کبھی گناہ نہیں کرتے. کبھی دیکھا ہے آپ نے کوئی گناہ ہم لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کر رہے ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے لوگوں سے. تنہائی میں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہاں میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اندھیرے میں رات میں چھپ کے گناہ کرتے ہیں. چور بھی جو چوریاں کرتا ہے رات میں ہی جا کے زیادہ تر کرتے تھے نا. تو اللہ سے جو غیب میں ڈرے، لہم ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے، اور اجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے اللہ کی طرف سے ان کے لیے. اب اس سے ایک وہ حدیث مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، ہم نے کلاس میں بچوں کے ساتھ بھی وہ حدیث کی تھی جس میں بتایا تھا کہ اگر جو بندہ یہ کام کرے گا یعنی کہ تنہائی میں اللہ سے ڈرے، اور ایسا ڈرنا کہ جس سے انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلیں، اللہ کے خوف سے اور اللہ کی محبت میں آنسو نکلیں، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کو شاید کسی کو یاد ہو، اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا قیامت کے دن. جب سوا نیزے پہ سورج آ جائے گا، اتنی سخت گرمی ہوگی، اللہ اس بندے کو اپنے سائے کے نیچے کر دے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو اکیلے میں اللہ کو یاد کر کے روتے ہیں. اور کیونکہ دیکھیں جب کیوں اللہ کے یاد اکیلے میں کرنے سے، کیونکہ جب ہم گیدرنگ میں روتے ہیں تو وہ سم ٹائم ایک دکھاوا بھی ہو جاتا ہے کہ سب رو رہے ہیں آپ بھی رو لیے بھی، اب دل سے تو نہیں رو رہے. اکیلے میں جو کوئی روتا ہے تو پیورلی اللہ کے لیے، اسی لیے اللہ کے سامنے اس کی ویلیو بھی بہت زیادہ ہے. اکیلے میں کوشش کیا کریں کہ یہی قرآن کی آیات سورہ ملک اب رات میں کبھی پڑھیں کہ کبھی ایک دم سے آپ کو آ جائے. اب شہیقن سے ہی آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کم از کم کہ ایسی آوازیں جہنم کی. اب میں نے آپ کو پورا پکچر کر کے بتا دیا ہے کہ جہنم کی آپ گردن آپ کو یہ ساری نظر آئے، سورہ ملک کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آئیں گی. تو کبھی ایسا خوف کہ اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلائیں، تو اس وقت یہ آپ کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دینا جن کو آپ اپنے شیڈ کے نیچے کریں گے انشاءاللہ. اور کیونکہ ہماری نیتیں جو ہوتی ہیں نا، اٹ میٹرز اے لاٹ، اور اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور تم خواہ چپکے سے بات کرو، چھپ کے بات کرو، سرگوشی میں بات کرو یا اونچی آواز میں کرو. اللہ کے لیے ایکول ہے.
اللہ کے لیے کیسے ایکول ہے؟ بیکاز اللہ کو دونوں سن رہی ہیں، چیخ کے بولو یا دل میں بھی بولو، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بات کو سن رہے ہیں. انہو بے شک علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ جو ہے جاننے والا ہے آپ کے سینے کے بھید کو. یعنی کہ اب یہ وہ بات آ رہی سینے کے بھید، یہ سرگوشی بھی نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو بھی باہر بھی نہیں نکلی، جس آپ کے دل میں بس ایک پلان چل رہا ہے، یہ چل رہی ہے. یہ وہ چیزیں جو ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نا، میرے دل میں آپ لوگوں کے لیے، آپ کے دل میں میرے لیے، جو بھی یہ آپ کی اپنی کوئی چیز دل میں چل رہی، اللہ ان کو بھی جانتا ہے. وہ بھی اللہ کو، اب مجھے نہیں پتا کہ طاہرہ سوچ رہی کیا سوچ رہی، مجھے نہیں پتا آپ کیا سوچ رہی، اللہ کو پتہ ہے. ہم اپنے اپنے اندر اس وقت کس نیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا چیز ہمارے دل میں چل رہی ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. یہ آیت مجھے اتنی پسند ہے کہ کبھی کبھی جب انسان بہت پریشان ہوتا ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہا، تو اس وقت اگر آپ اس آیت کو اپنے اندر پڑھنا شروع کر دیں، اتنی کمفرٹنگ قسم کی آیا ہے کہ دیکھیں کہ کیا بھلا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا. آیت نمبر 14 کہ کیا وہی نہیں جانے گا کہ جس نے پیدا کیا. یعنی کہ انسان کو سب سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ اللہ نے، جس نے پیدا کیا وہی تو آپ کو سب سے زیادہ جانتا ہے. تو جب کبھی آزمائش تکلیف کوئی آئے نا، تو اس وقت اپنے اندر سوچیں کہ اس وقت میں جس چیز سے گزر رہی ہوں، تو کیا میرا رب نہیں جانتا ہوگا کہ میں جس چیز سے، اسی نے تو مجھے پیدا کیا، وہ میرے اس وقت فیلنگز کو بھی جانتا ہے. جو دل میں میرے ایک خیالات، ایک خدشات آ رہے ہیں، جو ایک خوف ہے میرے دل میں، میرا رب اس سے جانتا ہے. اگر آپ بلیو می، آپ یہ سوچنے لگ جائیں نا، اس وقت ایسا سکون آتا ہے کہ آپ کو یہ ہو جاتا ہے نا کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے انشاءاللہ وہ مجھے ضرور نکالے گا. میں لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں، وہ میری بات نہیں سمجھتے، وہ میں بولتی کچھ ہوں، سمجھ کچھ آتی ہے، وہ اینڈ پہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں نا ہم لوگ، سوری مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، سوری میں سمجھ نہیں پائی. اور کئی دفعہ آپ سب کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ آپ کبھی کسی کو کوئی بات بولتے ہیں اور بات آپ کا کہنے کا وہ مطلب نہیں ہوتا، دوسرا جس مطلب میں لے لیتا ہے. پھر انسان سوچتے ہیں میری تو اسے کہی بھی نہیں تھی، اس نے کیسے لے لیا، مطلب الٹا ہی مطلب لے لیا. لیکن اللہ کے ساتھ یہ نہیں ہوگا. اللہ آپ کے دلوں کی بات جانتا ہے. اللہ نے پیدا کیا، وہ آپ کی رگ رگ سے واقف ہے، اور جس تکلیف سے آپ گزر رہے ہیں وہ آپ کی پوری بات کو ایز اٹ از جانتا ہے. وَهُوَ اللطیف الخبیر، کہ اللہ تعالیٰ، لطیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی باریک بین. چھوٹی سی بھی چیز جو آپ کے دل میں ایک آتی ہے، چھوٹا سا ایک خدشہ کہیں پہ، ہلکا سا خوف، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ لطف اور کرم والا ہے. یہ ساری چیزیں لطیف کے اندر آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ لطف و کرم والا ہے. اللہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کی وہ جانتا ہے جو کوئی آپ کے ساتھ بیٹھا بندہ بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا آپ نے. اب اس سے اگلے والی میں دیکھیں، هو الذی جعل لکم الارض، اللہ تعالیٰ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو کیا کیا ہے؟ ذلولاً، تابع دار، ہموار بنایا ہے. زمین بھی دیکھیں، ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ موت بھی اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے آسمان کو پیدا کیا ہے، زندگی موت کو پیدا کیا ہے، اللہ نے زمین کو پیدا کیا ہے. اب زمین، کبھی آپ سوچیں کہ زمین اللہ تعالیٰ اگر ہمارے تابع ہی نہ کرتا، آپ اس زمین پہ جیسے چاہیں چلتے پھرتے ہیں، جمپ کرتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، آپ اس زمین پہ جو چاہیں کنسٹرکٹ کرتے ہیں، آپ اس کو کھودتے ہیں، اس میں آپ وہ اپنی چیزیں اگاتے ہیں، فصل اگاتے ہیں، اپنی بار گارڈننگ کرتے ہیں. کتنی چیزیں ہم زمین پہ، ہم جو چاہیں. پھر دیکھیں زمین میں ہم گہرائی میں اس کی کھود کھود کے خزانے نکالتے ہیں، پانی نکالتے ہیں. اب اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لیے زمین کو ایسا ہموار ہی نہ کرتا کہ آپ اس کو کرنے لگتے، تو زمین آگے سے بول پڑتی کہ تم نہیں کر سکتے، اور وہ کھودتی ہی نہ. پتھریلی زمین کو کھود کے دیکھیں ابھی کبھی کتنی مشکل ہوتی ہے اس کو کرنے. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں خزانے پیدا کر دیے، اللہ تعالیٰ نے پانی ڈال دیا، زمین کو اتنا ہموار کر دیا کہ اس پہ فصل اگ جاتی ہے آپ کے کھانے کے لیے. پھر آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ فمشو فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، کہ اس کے اوپر پھرو اور اس کا کھاؤ. اللہ نے جو رزق آپ کو دیا وہ کھاؤ. اور وہ رزق دیکھیں ہمارا زمین سے ہی سارا آتا ہے نا. چارہ جو اگتا ہے، فصلیں اگتی ہیں، فصلیں جو انسان کھاتے ہیں، چارہ کون کھاتا ہے؟ جانور.
جانور کھاتے ہیں چارہ سے زندہ رہتے ہیں اور وہ جانور ہم کھاتے ہیں. تو بیسکلی زمین سے ہی سارا چارہ جو کچھ بھی اگ رہا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی، ہم نے کبھی زمین کے بارے میں یہ نہیں سوچا کہ یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے ہم لوگوں پہ. اللہ تعالیٰ اگر اس زمین کو بنا ہی بنجر دیتے کہ آپ جتنی مرضی محنت کر لیں اس پہ کچھ اگنا ہی نہیں، کیا کھاتا انسان؟ یہ چلنے میں ہی اس زمین پہ کیلیں جگہ جگہ نکلے ہوئی ہوتی، کیسے چلتے آپ؟ چلنا ہی مشکل ہو جاتا وہاں پہ، قدم ایک قدم ڈالنا مشکل ہوتا، گھر نہ بنا سکتے، اس کے اوپر رہ نہ سکتے، سو کیسے سکتے؟ ابھی دیکھیں زمین کیسی فلیٹ ہے، اور یہی ہم زمین پہ، اسی زمین پہ پھر آپ کو کیلوں سمیت ہی سونا پڑتا، یا ایسے جگہ جگہ پتھر ہوتے کہ کہیں پہ ایک آپ کو فلیٹ زمین نہ ملتی. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ہم نے جو شروع میں آپ کو بتایا کہ یہ سورہ جو ہے اللہ کی پہچان کراتی ہے، تو یہ ساری اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر یہاں پہ کر رہے ہیں. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر واپس جانا ہے. یعنی کہ اس زمین پہ چلتے پھرتے خدا کا دیا ہوا رزق کھاتے ہوئے اس بات کو کبھی نہ بھولو کہ آخر کار ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. اب زمین سے ہمیں دیکھیں ایک لیسن ہمیں لینا ہے. زمین ہمارے آگے ایک طرح سے اللہ نے اس کو حکم دیا کہ وہ ہمارے لیے اوبیڈینٹ ہے کہ ہم اس پہ جو چاہیں کریں. وہ زمین کس کا کہنا مان رہی؟ اللہ کا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زمین کو تو عقل نہیں دی ہوئی، ہمیں تو اللہ نے عقل بھی اب دے دی کہ ہمارے پاس سمجھ آ گئی کہ ہمیں زمین سے سیکھنا چاہیے، ہمیں سورج چاند ستاروں سے سیکھنا چاہیے کہ فرما برداری اللہ کی کس طرح کرنی ہے. تو انشاءاللہ یہاں پہ ہم اس کی ختم کرتے ہیں، بقیہ آیات انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.